بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں الفاظ و معانی کی تشریح کے ساتھ۔ اور آج کا جو سبق چل رہا ہے وہ منشی نبی بخش حقیقی کے نام، یہ ایک خط ہے مرزا غالب کا، یہ خط چل رہا ہے اور یہ یہاں تک ہو چکا ہے، آج یہاں سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جے پور کا حال آپ کو منشی صاحب کے اظہار سے یا ان کے نام کے خطوط دیکھ کر معلوم ہو گیا ہے۔ جے پور کا حال، جے پور یہ جگہ ہے، جے پور کا حال آپ کو منشی صاحب کے اظہار، منشی صاحب کے اظہار مطلب ان کے بیان کرنے سے، ان کے بتانے سے، تو منشی صاحب کے اظہار سے یا ان کے نام کے خطوط دیکھ کر، یعنی ان کے نام سے یا ان کا جو خط آیا تھا آپ کے پاس، اس خط میں انہوں نے ذکر کیا ہوگا، اس کو دیکھ کر معلوم ہو گیا ہوگا، یا ان کے نام کے خطوط دیکھ کر معلوم ہو گیا ہے۔ خطوط خط کی جمع ہے خطوط۔ تو جے پور کا حال آپ کو منشی صاحب کے اظہار سے یا ان کے نام کے خطوط دیکھ کر معلوم ہو گیا ہے۔ مقرر کیوں لکھوں؟ مقرر مطلب دوبارہ، مقرر کا مطلب دوبارہ، یعنی ریپیٹ کیوں کروں؟ تو اسے پڑھیں گے مقرر کیوں لکھوں؟ خیر غنیمت ہے، خیر غنیمت ہے، خیر مطلب اچھا اور غنیمت کا مطلب بہتر، تو خیر غنیمت ہے یعنی خیر اچھا ہے، یعنی جو کچھ ہے اچھا ہے، جو کچھ ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے۔ خیر غنیمت ہے تو ہم بولیں گے خیر غنیمت ہے یعنی ٹھیک ہے، جو کچھ ہے ٹھیک ہے، خیر غنیمت ہے۔ یہ کیا فرض تھا، یہ کیا فرض تھا کہ ہم جو چاہتے تھے وہی ہوتا۔ یہ کیا فرض تھا، فرض مطلب ضروری تھا، یہ کیا فرض تھا کہ ہم جو چاہتے تھے وہی ہوتا۔ یہ کیا فرض تھا کہ ہم جو چاہتے وہی ہوتا، یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، ہاں بھائی، پرسوں کسی شخص نے مجھ سے ذکر کیا کہ اردو اخبار دہلی میں تھا کہ ہاتھرس میں بلوا ہوا۔ ہاں بھائی، پرسوں کسے کہتے ہیں؟ یعنی کل کے بعد، کل سے پہلے والا دن، کل سے گزرا ہوا، کل سے پہلے والے دن کو پرسوں کہتے ہیں۔ ہاں بھائی، پرسوں کسی شخص نے مجھ سے ذکر کیا، ذکر مطلب بتایا، بیان کیا، ٹھیک ہے، تذکرہ کیا، بتایا، ذکر کیا کہ اردو اخبار دہلی میں تھا، اردو اخبار دہلی میں تھا کہ ہاتھرس میں بلوا ہوا۔ بلوا ہاتھرس جگہ کا نام ہے، بلوا یعنی فساد، بلوا فساد کو کہتے ہیں، تو ہاتھرس میں بلوا ہوا اور مجسٹریٹ زخمی ہو گیا، اور مجسٹریٹ زخمی ہو گیا۔ آج میں نے ایک دوست کے ہاں سے اس اخبار کا 2 ورقہ منگا کر دیکھا۔ آج میں نے ایک دوست کے ہاں سے، ہاں مطلب یہاں سے، دوست کے یہاں سے اس اخبار کا 2 ورقہ مطلب 2 ورقہ منگا کر دیکھا۔ واقعی اس میں مندرج تھا، واقعی مطلب سچ مچ اس میں مندرج تھا، مندرج مطلب لکھا ہوا تھا، تو اسے مندرج پڑھیں گے، مندرج یعنی لکھا ہوا تھا کہ راہیں چوڑی کرنے پر اور حویلیاں اور دکانیں ڈھانے پر بلوا ہوا۔ کہ راہیں یعنی راستے، راہ کی جمع ہے راہیں، کہ راہیں چوڑی کرنے پر اور حویلیاں، حویلی کی جمع ہے حویلیاں، ٹھیک ہے، گھر کو کہتے ہیں، شاندار بلڈنگ کو کہتے ہیں حویلیاں، اور حویلیاں اور دکانیں، دکان کی جمع ہے دکانیں، ڈھانے پر بلوا ہوا
اور رعایا نے پتھر مارے، رعایا پبلک کو کہتے ہیں، اور رعایا نے پتھر مارے اور مجسٹریٹ زخمی ہوا، حیران ہوں، یہ کہہ رہے کہ میں حیران ہوں کہ اگر یوں تھا تو صاحب وہاں سے چلا کیوں نہ آیا۔ حیران ہوں یعنی مجھے حیران ہے کہ حالات جب اتنے خراب تھے تو مجسٹریٹ واپس کیوں نہیں آ گیا، کیوں وہاں زخمی ہو گیا۔ حیران ہوں کہ اگر یوں تھا تو صاحب وہاں سے چلا کیوں نہ آیا، اور اگر حاکم نہیں آیا تو آپ کیوں کر تشریف لائے، اور اگر حاکم نہیں آیا تو آپ کیوں کر تشریف لائے۔ حاکم حکومت کرنے والے کہتے ہیں، یعنی ان سے اونچے پوسٹ والا نہیں آیا یا پھر کوئی سیفٹی نہیں تھی تو پھر یہ کیوں آیا، اور اگر حاکم نہیں آیا تو آپ کیوں کر تشریف لائے۔ ہوس نہ کانا، خواہش ہے کہ آپ اس حال کو مفصل لکھیے۔ ہوس نہ کانا مطلب بہت زیادہ، ہوس نہ کانا سے پڑھیں گے، ہوس نہ کانا یعنی بہت زیادہ خواہش ہے، یعنی بہت زیادہ خواہش ہے کہ آپ اس حال کو مفصل لکھیے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مفصل یعنی تفصیل سے لکھیے، وضاحت سے لکھیے، تھوڑا اچھے سے بیان کر کے لکھیے۔ اب دیکھیے مشق، لفظ و معنی، وقائع نگار، یہ سب الفاظ اس سبق میں آیا ہے۔ وقائع نگار میں سب بتا چکا ہوں، پھر یہاں پر جو صاحب کتاب نے لکھا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ وقائع نگار کا مطلب واقعہ نویس، یہ دو واقعہ نویس یعنی واقعہ بیان کرنے والا، خبر دینے والا، دو معنی لکھا ہوا، واقعہ نویس خبر دینے والا یعنی واقعہ بیان کرنے والا اور خبر دینے والا۔ تپش کے معنی گرمی، فہم کا معنی سمجھ، طرفہ کا معنی انوکھا، دو ورقہ کا معنی دو ورق والا۔ ہوس نہ کانا کا مطلب ہوس سے بھرا ہوا، مراد بےتابی سے، ہوس سے بھرا ہوا مراد بےتابی سے۔ تو غور کرنے کی بات، ہاتھرس کے فساد کی خبر سے غالب کو جو تشویش یعنی تکلیف، جو تکلیف ہوئی اس کا اظہار انہوں نے اس خط میں کیا ہے، جو تکلیف ہوئی ہے اس کا اظہار کیا ہے، اس درد کو بیان کیا ہے، اس کا اظہار انہوں نے اس خط میں کیا ہے۔ یہ فساد راستوں کو چوڑا کرنے اور حویلیوں کو ڈھانے کے سبب رونما ہوا، سبب یعنی وجہ، رونما مطلب ہوا، ظاہر ہوا، یہ واقعہ ہوا، فساد ہوا، رونما۔ رو کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، نما کا مطلب ظاہر ہونا، تو رونما ہوا مطلب ظاہر ہوا، پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ فساد راستوں کو چوڑا کرنے اور حویلیوں کو ڈھانے کے سبب رونما ہوا تھا، تو رونما پڑھیں گے سے۔ اس خط میں گرمی کے مہینے میں روزے کی کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس خط میں گرمی کے مہینے میں روزے کی کیفیات یعنی روزے جو رکھتے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اس کی کیا حالت ہوتی تھی۔ کیفیت کی جمع ہے کیفیات، حالات کو کہتے ہیں۔ روزے کی کیا حالات کیفیات کا ذکر کیا ہے نا، اس کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں کچھ سوالات ہیں۔ غالب نے کن لفظوں میں گرمی کی شدت کا ذکر کیا ہے؟ غالب نے کن لفظوں میں گرمی کی شدت، لفظ کی جمع ہے لفظوں، اور لفظ کی جمع الفاظ بھی ہے۔ گرمی کی شدت مطلب سختی کا ذکر کیا، ذکر مطلب بیان کیا ہے۔ تو غالب نے گرمی کی شدت کو ان لفظوں بیان کیا ہے کہ میں 60 برس کی عمر میں اتنی گرمی، اتنی لو، اتنی تپش میں نے نہیں دیکھی۔ تو اس لفظوں میں انہوں نے گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے کہ میں اپنی 60 سال کی عمر میں اتنی گرمی، اتنی تپش اور اتنی اس طرح کا لو نہیں دیکھا۔ غالب کی مکتوب نویسی کی خصوصیات واضح کیجیے۔ غالب کی مکتوب نویسی، مکتوب یعنی خط لکھنے کا، نویسی مطلب خط لکھنا، نویس مطلب لکھنا۔
مکتوب نویسی کی خصوصیات، اس کی خاصیت واضح کیجیے، واضح مطلب بیان کیجیے، اس کو اس کی تفصیل کیجیے، اس کو واضح کر کے بیان کیجیے۔ تو غالب کی مکتوب نویسی کی خصوصیات یہ ہے کہ غالب جو اپنے خط میں کوئی تمہید نہیں باندھتے ہیں شروع میں۔ جس طریقے سے ہم جب کوئی خط لکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم لکھتے ہیں محترم و مکرم جناب والد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر لکھتے ہیں جناب علی، یا پھر امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے القاب جو ہے ہم باندھتے ہیں، اس کے بعد اپنے بات کو لکھتے ہیں۔ لیکن غالب یہ سب جو ہے القاب نہیں لکھتے ہیں، یہ جو ہے سیدھا جو پوائنٹ کی بات ہوتی ہے، جو بات کہنا چاہتے ہیں اسی کو ڈائریکٹ وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اور جیسے لگتا ہے کہ کوئی شخص آپس میں بیٹھا ہوا ہے اور آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، تو کوئی تمہیدی کلمات وہ نہیں لکھتے ہیں، بغیر تمہید کو چھوڑ کر سیدھا جو ہے اصل پوائنٹ پہ آ کر بات کو لکھتے ہیں۔ تو یہ خاصیت ان کی۔ اب دیکھیے ہاتھرس میں فساد کا سبب کیا تھا؟ ہاتھرس میں فساد کا سبب یہ تھا کہ وہاں پر سڑکیں چوڑی کرنے اور دکانیں اور حویلیوں کو ڈھانے کی وجہ سے یہ فساد ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے۔